کیوں ہے؟ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ غیر مسلم آتے ہیں اور آ کر کہتی ہیں حضرت عمر ابن ابی خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت کی تلاوت بعد میں کروں گا، یہ آیت اگر یہودیوں میں نازل ہوتی، اگر ہم اہل کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن قرار دیتے. ہم اس کو عید کا دن قرار دیتے. اس پر جناب عمر ابن خطاب فرماتے ہیں مجھے واللہ یاد ہے کہ یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، لیکن میں وہ دن بھول چکا ہوں. آؤ اس بھولے ہوئے وہ آپ مسلمان تمام مل کے یاد کر سکتے ہیں. توجہ، وہ دو باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اب وہ آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے. اس پر میں کوئی خاص گفتگو نہیں کروں گا، فقط اشارتاً ایک شخص کا نام بھی لیتا چلوں گا اور اس کے بعد آشکار ہو جائے گا. رسول خدا حجۃ الوداع میں جہاں بہت سے انسانیت کی فلاح کے لیے، اتحاد کے لیے پیغام دیتی ہیں، وہاں پر یہ بھی کہتی ہیں انی تارکم فکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گی، یہ آپس میں ہرگز جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر تک یہ دونوں میرے پاس پہنچ جائیں گی. ایک قرآن پاک ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. کتابوں میں قرآن پاک کی بیشتر تفاسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں. دور منصور کا مطالعہ کر لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. کشاف کا مطالعہ کر لیجیے، آپ کو موجود ہوگا. اور بہت سی تفاسیر ہیں. میں کیا لوں، میں نے اس لیے صرف دو تفسیروں کا نام لیا ہے کہ جو بہت ہی، آپ یہ کنز الاعمال کا مطالعہ کر لیجیے، اس میں آپ کو علم ہو جائے گا کس قدر حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں. اللہ اکبر. اور دوسری جو آیت کے بارے میں بات کی تھی، وہ آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبۃ الوداع کے بعد آپ نے مدینے کی طرف عازم سفر ہونے کا اعلان کیا. آپ چلتے ہیں اتنا چلتے ہیں کہ مکے سے کافی دور ہو جاتے ہیں. یک بار اللہ سبحانہ جل و شانہ آپ کی طرف وحی ارشاد فرماتی ہیں، نازل کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے محمد یہیں رک جا، جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس لے آ، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ تمہارے ساتھ آ ملے اور پھر یہ میرا پیغام پہنچا دے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. ترجمہ سن لیجئے، اے میرے حبیب پہنچا دے وہ، اگر وہ چیز نہ پہنچائی تو تو نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تمام مسلمانوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ شبلی نعمانی کی کتاب اور جس کو تکمیل کیا ہے سلمان ندوی نے، سیرت النبی پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. یہی میرے لیے کافی ہے. اور بہت سی تاریخ کی کتابیں موجود ہے. کیا لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے ایک مفصل اور بلیغ اور فصیح خطبہ دیا، اور اس کے بعد دینے کے بعد آپ نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی کو اپنے برابر کھڑا کیا. کھڑا ہی نہیں کیا بلکہ ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑا، اور ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد کہا اے لوگوں گواہ رہنا کہ میں اس وقت جو کام کرنے والا ہوں یہ حاضرین ہیں غائبین کو بتائیں، اور غائبین اپنے آنے والے بات کو بتائیں. کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو وانصر من نصرہ ہو واخذل من خذلہ ہو. جب رسول خدا نے یہ بات کہی کہ جس کا میں مولا ہوں
مسلمانوں کی تمام کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ آپ کے سامنے اتحاد کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی پر اتحاد کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا کی باتوں پر اتحاد کریں، رسول خدا کی گفتگو پر اتحاد کریں. تو رسول خدا نے کیا فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس کے بعد جو آپ نے دعا مانگی ہے، یا اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو علی سے محبت کر، اور آخر تک میں جملے نہیں کہنا چاہتا. اس کے بعد جس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ میں جانتا ہوں کہاں پر آیت نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں اے غیر مسلموں آ کر مجھ سے بات کرنے والے، لیکن میں دن بھول چکا ہوں، میں دن بھول چکا ہوں. وہ آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس وقت علی کو یہ میڈل دے دیا، یہ جانشینی کے بارے میں اشارہ کر دیا، بتا دیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جانشین بلا فصل ہیں یا با فصل ہیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن تمام مسلمان کہتے ہیں روحانی جانشین اگر کوئی رسول خدا کا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. میں یہاں پر کوئی بحث نہیں کر رہا. جو جہاں پر ہے انہی کے لیے حق ہے، جو حق کہنے والے کہتے ہیں انہی کے لیے حق ہے. میں ان کے حق کو باطل نہیں بنا رہا. استغفر اللہ، میں کون ہوتا ہوں باطل بنانے والا؟ لیکن میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بس یہ جب آیت نازل ہوتی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت اتمام کر دی، کامل کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین.